بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے اور اپنے کمنٹ میں قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے، اچھے کمنٹ کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہائے، جب کوئی نازک دوشیزہ ہماری زندگی میں آئے گی اور اسے دیکھ کر ہمیں لگے گا کہ ہم شادی شدہ ہو گئے ہیں تو ٹریٹ بھی دے دیں گے۔ بھلا شادی سے پہلے کیسی ٹریٹ؟ ابتسام نے ڈرامائی انداز میں حسام کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد کون ہاتھ آتا ہے؟ ٹریٹ تو ہمیں شادی سے پہلے ہی چاہیے، اور وہ بھی ابھی۔ ضامن نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ چلے نا ابتسام بھائی، دے دیں ٹریٹ، منت نے کہا۔ ارے ذرا ذائشہ آپی سے سفارش کرواؤ، تب ہی دال گلے گی یہاں، ضامن نے شرارت سے کہا۔ ذائشہ نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس ٹریٹ میں چلنے کو تیار ہے تو ایسی ایک کیا ڈھیروں ڈھیر ٹریٹ قربان، ابتسام نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، جبکہ حسام کا دل جل کر راکھ کا ڈھیر ہوا تھا۔ ذائشہ اس کے کھلم کھلا انداز پر سٹپٹا کر نظریں چرا گئی۔ چلو پھر سب چلتے ہیں۔ زیان بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں ابھی آیا۔ ہیر جو ضامن کے ساتھ باہر جانے کے لیے خان حویلی سے باہر آئی تھی، چہک کر بولی۔ ضامن ہم بائک پر جائیں گے نا؟ ہیر نے پوچھا۔ نہیں، سب کار پر جا رہے ہیں، کار پر تم بھی جاؤ، مگر مجھے بائک پر جانا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے ہیوی بائک پر بیٹھنے کا کتنا شوق ہے۔ ہیر جی، جس دن میں آپ کو ٹریٹ دوں گا اس دن اپنی ہیوی بائک کی بھی سیر کرواؤں گا۔ آج سب اکٹھے گاڑی میں چلیں۔ اس وقت کہاں جا رہے ہیں سب کو شام ڈھلے اکٹھا باہر جاتے دیکھ کر شیرزمان نے استفسار کیا۔ شیرزمان کے تفتیشی انداز پر کچھ وقت کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ سچویشن ہی ایسی تھی کہ انہیں لگا شیرزمان کو ابھی غصہ آیا تو ابھی آیا۔ میں سب کو ٹریٹ دے رہا ہوں، ابتسام نے سنجیدگی سے کہا۔ شیرزمان کی نظروں کے حصار میں صرف ہیر تھی، جو ضامن کی اوٹ میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ضامن کے اتنے قریب اسے دیکھ کر شیرزمان کی کن پٹی کی رگیں ابھری۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جاؤ، اس کے یک لفظی جواب پر خوشی سے وہاں موجود ہر شخص کے قہقہے ابل پڑے، جبکہ شیرزمان ہیر کو ایسے گھور رہا تھا جیسے ابھی سالم نگل جائے گا۔ وہ انہیں منع کر کے ان کی خوشی کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بھائی چلے، ہم تیار ہیں کب سے، ہیر نے ابتسام کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے کہا۔ ہاں جی، میری پیاری سی بھوکی ندیدی بہنا کو میرے پیسے اڑانے کا موقع جو مل رہا ہے، ابتسام بنا کر بولا۔ ذائشہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ ہیر نے اس کی بات پر خفگی سے منہ پھلا لیا۔ مذاق کر رہا تھا میری ڈول، ابتسام نے اپنی چھوٹی بہن کا پھولا منہ دیکھ کر اسے منانے کی غرض سے ایک ہی شرط پر مانوں گی، مجھے واپسی پر آئس کریم بھی کھانی ہے۔ اوکے ڈن، اب چلو۔ وہ سب آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ شیرزمان انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ ضامن، زیان اور ہیر اور جنت ایک گاڑی میں بیٹھے، جبکہ ابتسام، حسام، ذائشہ اور منت دوسری گاڑی میں تھے۔ باتوں ہی باتوں میں سفر کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ذائشہ کو سامنے بیٹھے دیکھ کر ابتسام کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ ابتسام بھائی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم سب بھی یہیں پر موجود ہیں، ضامن نے ابتسام کے شانے کو ہلاتے ہوئے آگاہ کیا۔ ہاں، کیا ہوا؟ ابتسام، جو ذائشہ کے خوبصورت چہرے کو یک ٹک دیکھنے میں مہو تھا، اچانک ہوئی افتاد پہ بوکھلا کر رہ گیا۔ بھائی، ابھی سے ہی شادی کے بعد تو آپ دنیا ہی بھول جائیں گے، ضامن نے پھر چٹخلا چھوڑا۔ ذائشہ اس کی بات پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ آپ بھی ریلیکس رہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی ابتسام بھائی آپ کے مستقبل کے وہ ہیں، ان سے اتنا بھی کیا شرمانا، منت نے اس کے شانے سے اپنا شانہ مارتے ہوئے ہنس کر کہا تو ذائشہ نے اسے مصنوعی غسیلی گھوری سے نوازا۔ ابتسام ضامن کی بات سن کر خجالت سے سر کھجا کر رہ گیا، جبکہ حسام کا تو اندر ہی اندر انگاروں پر لوٹنے والا حال تھا۔ اس وقت اسی اثنا میں ویٹر آیا تو ابتسام نے سب سے پوچھ کر آرڈر دیا۔ حسام مسلسل ذائشہ کو دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ایک بار اس کی نظر ذائشہ پر پڑ گئی تو حوصلہ ٹوٹ جائے گا، جو اتنے وقت سے خود پر ضبط کیے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ جانے کب صبر کا پیمانہ چھلک جائے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا، سب نے خوب انجوائے کیا اور واپسی کی راہ لی۔ وہ آفس میں بیٹھی کوئی فائل ریڈ کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے فائل سے بغیر سر اٹھائے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔
اس کے اجازت ملتے ہی اس کا پی اے دھیمی قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت یہاں کس طرح سے ہمت مجتمع کیے آیا تھا یہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا، لیکن اس کا اپنی باس کے آفس میں آنا اس کی مجبوری تھی۔ یس، خاموشی میں ایش ڈار کی روبدار آواز گونجی۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح سے بات شروع کرے۔ اب بولو بھی یا یوں ہی خاموش کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ فائل پر نظریں جمائے بولی۔ ایش ڈار کی بات پر وہ 2 قدم اور آگے بڑھا تھا۔ میڈم، ڈار کمپنی اور خان کمپنیز اس وقت ٹاپ پر جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں اگر یہ دونوں کمپنیز مرج ہو جائیں تو اس بات کا پروفٹ دونوں کمپنیوں کو بھی اچھے سے ملے گا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ایش ڈار نے اس کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس ہوا میں تحلیل کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے، خان گروپس آف کمپنیز کے ایم ڈی سے میری میٹنگ فکس کروا دو۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے دوبارہ سامنے موجود فائل پر متوجہ ہوئی تو وہ باہر نکل گیا۔ منت، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آج انگلش کا لیکچر بھی اٹینڈ نہیں کیا تم نے؟ وہ کالج کے پیچھے گراؤنڈ میں اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی جب جنت نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، منت نے بہانہ بنایا۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ وہ کلاس کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی ہے؟ صرف اسی لڑکے کی خود پر مسلسل نظروں کی تپش صبح سے محسوس کر رہی تھی اور سخت پریشان تھی۔ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور دل کی حالت عجیب سی ہو گئی، ایک الگ سا احساس جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چلو منت، نیکسٹ کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ جنت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں جنت، تم جاؤ، میرا من نہیں۔ جنت اس کے انکار پر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اپنی کلاس میں چلی گئی۔ منت گراؤنڈ میں ایک سائڈ پر بنی پھولوں کی کیاری کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظر سامنے ادکھلی سرخ گلاب کی کلی پر پڑی۔ گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ وہ اس کے پسندیدہ پھول تھے۔ وہ اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر ان کی طرف بڑھی تھی اور آہستہ سے قدم اٹھاتی ان خوبصورت سے پھولوں کی طرف بڑھی۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ کر بہت پیار سے انہیں دیکھ رہی تھی، دھیان سے لگ نہ جائے۔ اس نے جیسے ہی ان پھولوں کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اپنے پیچھے انجان آواز سن کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ اسی لڑکے کو اپنے قریب دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی جس نے اسے صبح سے ہی اپنی نظروں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی ایک پھول کو توڑنے لگی تھی کہ جب ایک کانٹا بہت زور سے اس کے ہاتھ میں چبھا تھا۔ اس کی انگلی پر خون کی بوند چمکنے لگی۔ لگ گیا نا؟ میں نے کہا بھی تھا دھیان سے دکھاؤ مجھے، اس لڑکے نے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے حد درجہ اپنائیت سے کہا۔ اس کی اس حرکت اور ہمت پر منت اپنی جگہ سن کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ وہ اپنا حواس قابو میں کرتی ہوئی بولی اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا، مگر مقابل کی پکڑ مضبوط تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو میرے لیے، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا، شدت تھی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، جبکہ اس کے لہجے سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کے الفاظ پر غور ہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ لڑکا کچھ دیر تو اس کا ہاتھ تھامے کھڑا اس کو ڈر سے کانپتا ہوا دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنی پکڑ سے آزاد کیا تھا۔ اس کے ہاتھ چھوڑنے پر منت اپنی بک اٹھا کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو اس کے چہرے پہ آئی پراسرار مسکراہٹ دیکھ کر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا، جبکہ وہ اس کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ بھاگ لو جہاں تک بھاگ سکتی ہو، ہاں مگر یاد رکھنا ایک دن تمہیں اڑا لے جاؤں گا۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح سے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا آپ کو؟ سناش جب سے روم میں آئی تھی بس تب سے زیگن کو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ رہی تھی، تو جب اس سے برداشت نہ ہوا تو زیگن کو مخاطب کیے پوچھ لیا۔ سناش کی آواز پر زیگن نے سر اٹھا کر دیکھا، جو آنکھوں میں سوال لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، آج کل کمپنی میں کام زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے تھکان سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اسے جواب دے کر اپنے پاس آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اگر تھکان ہوگی بھی تو آپ کے پاس آنے سے ساری تھکان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ بتائیں نا کیا بات ہے، یا پھر آپ مجھے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے؟ وہ زیگن کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا زیگن اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔
میں شیر زمان کو لے کر پریشان ہوں، بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں۔ زیگن کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے فکر و تشویش بھری ہوئی تھی۔ ہو جائے گا ٹھیک، آپ بھی تو اس کی عمر میں ایسے ہی تھے۔ زناش نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لائے کہا، شامن تو اسٹڈیز کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی گیا ہوا ہے، اسے لے کر مجھے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ وہ اپنی ماں پر گیا ہے، اسی جیسا تحمل مزاج ہے، مگر شیر زمان کو لے کر میں پریشان ہوں۔ میں نے سوچا تھا اس کی شادی کروا دوں گا تاکہ اس کی زندگی میں بھی تم جیسی کوئی حسین پری آ جائے اور وہ بھی ہمیشہ خوش رہے میری طرح۔ وہ زناش کی تھوڑی کو اپنے پوروں سے چھو کر بولے، آپ تھکتے نہیں میری تعریفیں کر کے، اب تو اس چہرے پر جھریاں نمایاں ہونے لگی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہماری نظر سے دیکھیں یہ چہرہ آج بھی ویسے ہی شاداب ہے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا، بالکل ویسے ہی۔ آپ بھی نا؟ وہ شرماتے ہوئے اس کے شانے سے اپنا سر لگا گئیں۔ ہیلو فرینڈ، کیسی ہو؟ ضامن نے اسکول کے گیٹ سے باہر نکلتی ہوئی ہیر سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ضامن، آپ یہاں اس وقت؟ ہیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے یار، آج فری تھا تو سوچا کہ تمہاری پینڈنگ ٹریٹ تمہیں دے دوں اور ساتھ ساتھ بائک کی سیر بھی کروا دوں۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا، وہ خوشی سے چہک کر بولی۔ میں نے پھپھو کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ میں تمہیں اسکول سے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، پھر واپس گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ ضامن، آپ واقعی میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ کیا ہے نا، کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ فرضی کالر جھاڑ کر بولا، چلیں؟ ضامن نے بائک پر بیٹھ کر اس سے پوچھا۔ چلیں جلدی سے، وہ چل کر بائک پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ دونوں اسکول سے نزدیک ایک شاندار کیفے میں آئے۔ کیا کھاؤ گی؟ جو بھی یہاں ملتا ہے سب کچھ، اپنی صحت دیکھو اور اپنی فرمائشیں دیکھو۔ وہ اس کے دبلے پتلے سراپے پر چوٹ کیے بولا، آپ کھلا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، کر لو آرڈر جو کرنا ہے میری ماں۔ ضامن، میں آپ کی ماں کب سے ہو گئی؟ اوہو، مذاق سے کہا ہے تم بھی نا، خدا کسی کو عقل مند دشمن دے دے مگر بیوقوف دوست کبھی نہ دے، اس نے جل کر کہا، مگر ہیر کو اس کی باتیں اپنے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ان بیچاری کے شوہر کا تو اللہ ہی حافظ ہونے والا ہے، اس نے مسکرا کر دل میں سوچا، پھر سامنے رکھا مینو کارڈ پڑھنے لگا۔ شیر زمان جو ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا، وہ بھی اسی کیفے میں موجود تھا۔ ہیر اور ضامن کے وہاں آنے سے پہلے ہی عمر افندی کی نظریں اسکول یونیفارم میں ملبوس معصوم و حسین لڑکی پر پڑیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ وہ انچھوئی بیوٹی دے دو، برٹش کمپنی کے ساتھ ڈیل ڈن۔ عمر افندی نے اسے کچھ دور ٹیبل پر موجود لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شیر زمان نے اس کے تعاقب میں نظریں اٹھا کر دیکھا تو نیلی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ جہاں ہیر اور ضامن ایک ٹیبل پر موجود تھے، عمر افندی اس کے چہرے پر آئے پتھریلے تاثرات دیکھ کر خباثت سے ہنسا۔ آہ، اس کی کرب زدہ کراہ نکلی۔ شیر زمان نے سیدھے ہاتھ سے اس کے کالر پر اٹھے اور ایک پنچ اس کے منہ کو چیر گئی۔ شیروں کو تم جیسے کتوں کی بھیک نہیں چاہیے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر غرایا۔ ضامن اور ہیر نے جب اسے اس کیفے میں دیکھا تو حیرت انگیز نظروں سے اسے پہلے پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہیر نے اپنے اس کزن کو دیکھا جو ہمیشہ ہی ایسے اول جلول حلیے میں رہتا تھا، جینس پر ہوڈی پہنے، کلائی میں رنگ برنگے بینڈز پہنے، سیاہ اسٹریٹ بال شانے تک آتے ہوئے، ہاتھ میں زیادہ تر گن موجود رہتی، نیلی آنکھوں میں ہمیشہ سرد پن اور وحشت دکھائی دیتی، گردن پر خراتے ہوئے شیر کا ٹیٹو دکھائی دیتا۔ وہ بزنس مین کم اور غنڈہ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرے بغیر اب یہ کانٹریکٹ لے کر دکھاؤ، عمر افندی دھمکی آمیز انداز میں بولا، اور تم جیسوں کو تو میں اپنے گھر میں ملازم کی نوکری بھی نہ دوں، اور تم کانٹریکٹ کی بات کرتے ہو، یو باسٹرڈ۔ شیر زمان نے گن نکال کر اس کی نال ضامن اور ہیر کی طرف کرتے انہیں یہاں سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ 2 منٹ کے اندر اندر دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نہیں تو دھو ڈالوں گا۔ شیر زمان حقارت بھری نظر سے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے عمر افندی کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہیر اور ضامن ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے باہر نکل گئے۔ شیر کا شکار کتے نہیں کر سکتے، جتنا چاہے زور لگا لیں۔ اب گن کا رخ عمر کی کن پٹی کی جانب تھا۔ تیری کیا بہن لگتی تھی سالے جو تجھے اتنا غصہ آ رہا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تنفر زدہ آواز میں بولا۔
کیفے میں موجود لوگ اب ان کی گفتگو سے فیضیاب ہو رہے تھے کہ کوہ نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شیر زمان نے اشتعال انگیزی میں ہاتھ کے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر موجود لیپ ٹاپ، کافی اور اسنیکس کے ساتھ موجود پلیٹیں، ساس اور کولڈ ڈرنک سے بھری ٹیبل عمر آفندی پر الٹ دی۔ وہاں موجود سارے لوگ اپنی اپنی ٹیبل اور کرسیاں خالی کر کے دیوار کے ساتھ لگ گئے تھے۔ شیر زمان کے باڈی گارڈ جو اس کے حکم کے تحت کیفے کے باہر موجود تھے اسے غصے میں آتا دیکھ اندر آئے۔ شیر زمان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رکنے کا کہا اور مڑ کر تنفر زدہ نظروں سے عمر آفندی کو دیکھا۔ جب تجھ ذلیل جیسا مرد نامرد بن جائے گا تو پھر دنیا کی ہر لڑکی کو بہن کی نظروں سے دیکھوں گا۔ اس کی وحشت زدہ آواز سے وہاں موجود سب لوگ سہم کر رہ گئے تھے۔ شیر زمان نے سامنے کھڑے ہوئے عمر آفندی کی حساس جگہ پر اپنے جوگرز والے پاؤں سے اتنی زور سے ماری کہ عمر آفندی وہاں پر ہاتھ کے درد سے بلبلاتے ہوئے اچھل کر فرش پر دور جا گرا تھا۔ شیر کا ایک وار ہی کافی ہے تجھ جیسے کتوں کے لیے، اس کی گھمبیر آواز نے ماحول میں چھائی ہوئی خاموشی کو توڑا تھا۔ پھر اپنے سلکی بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کرتے ہوئے کیفے کے مینیجر کی فرنٹ پاکٹ میں چیک ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مینیجر کی حالت بھی ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے جاتے ہی سب لوگوں کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔ آج منت اکیلی ہی کالج آئی تھی کیونکہ جنت کو کل رات سے بخار تھا۔ سامنے اسی لڑکے کو دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ آپ کے لیے اس میں سے سارے کانٹے نکال دیے ہیں، آپ کو پسند ہے نا، اسی لیے میری طرف سے۔ وہ منت کی حیرت زدہ شکل دیکھتا ہوا بولا اور پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا۔ منت نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس لڑکے کے ہاتھ سے بوکے لیا۔ من کہیں باقی سب اسٹوڈنٹس انہیں ساتھ دیکھ کر کوئی باتیں نہ بنائیں۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ پھولوں کے بوکے کو وہیں قریبی بینچ کے پیچھے پھینک کر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ پھول اسے ہمیشہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے۔ وہ ابھی تازہ گلاب کے خوشبو کو اپنے نتنوں کے ذریعے اندر اتارنا چاہتی تھی مگر وہ کر نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا بریرا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کمرے کی کھڑکی کے پٹ پہ سر ٹکائے رونے میں مشغول تھی جب اسے زریار کی آواز آئی۔ بریرا نے حیرت سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زریار، لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ جی جانے زریار، ادھر آئی میرے پاس، پیار سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ بریرا نے اسے دیکھا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ پاس پہنچ کر وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو زریار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پہنچے۔ جو تمہارے دل کی حالت ہے اس وقت میری بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ جتنی تمہاری بیٹی ہے زائشہ اتنی ہی میری بھی بیٹی ہے۔ اس کے دور ہونے کا سوچ کر میرا بھی وہی حال ہے جو تمہارا ہے، مگر بیٹیوں کو آخرکار اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ ہمت کرو، ہمیں زائشہ کو بھی سنبھالنا ہے۔ اور زائشہ کون سا دوسرے ملک جا رہی ہے؟ بیاہ کے بعد یہی ہمارے قریب ہی ہے، جب جی چاہا جا کر اپنی بیٹی سے مل آئیں گے یا اسے اپنے پاس بلوا لیں گے۔ زریار نے اسے تسلی آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا۔ بریرا نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے زریار کے ساتھ لگی کیونکہ اسے بھی تو اس کے سہارے کی ضرورت تھی اس وقت۔ زائشہ بیٹا، تم نے نکاح کا جوڑا خرید لیا ہے؟ جی پھپھو، کل ہی مما کے ساتھ جا کر خریداری کی تھی، زائشہ نے یمنا کو بتایا۔ کون سے کلر کا لیا؟ میں بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ ریسیپشن کے جوڑے کا رنگ ذرا مختلف ہو، یہ نہ ہو کہ دونوں ایک ہی رنگ کے ڈریس ہو جائیں۔ میں نے ریڈ کلر کا ڈریس لیا ہے۔ ابتسام کو ریڈ کلر پسند ہے نا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ یمنا اس کی بات پر مسکرائی۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ اب ریسیپشن کا ڈریس بتاؤ کس کلر کا لوں؟ پھپھو، جو آپ کی پسند ہو وہی لے لیں، آپ کی چوائس بہت اچھی ہے۔ تم میرے ساتھ چلنا، پھر لے لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔
اس نے تابعداری سے کہا۔ اچانک آنے والی کال پر یمنا نے اپنے موبائل سے کال ریسیو کی۔ میڈم جی، میری وین خراب ہو گئی ہے، آج میں ہیر بٹیا کو اسکول سے لینے نہیں جا پاؤں گا۔ آپ نے وقت دیکھا ہے؟ اب تو ہیر کی چھٹی ہونے میں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ یہ بات آپ مجھے پہلے بھی کال کر کے بتا سکتے تھے۔ معاف کیجیے گا میڈم جی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ یمنا نے شہریار کو کال ملائی تو اس کا فون ان ریچیبل آ رہا تھا۔ آفس میں کال کی تو پتہ چلا کہ ابتسام کا نمبر بند ہے۔ حسام بھی اسلام آباد کی فلائٹ پر گیا ہوا ہے۔ پھپھر ڈرائیور بھی گھر نہیں، وہ زرشال چچی اور زناش چچی کے ساتھ مارکیٹ گیا ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں، ضامن کو کال کریں، وہ ہیر کو اسکول سے پک کر لے گا۔ ہیلو ضامن، کہاں ہو؟ پھپھو، میں کچھ دوستوں کے ساتھ آؤٹ آف سٹی ہوں، فشنگ کرنے آیا ہوا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ ظائشہ، ضامن بھی نہیں جا سکتا۔ شیر بھائی، وہ جو دبئی واپس جانے کی تیاری میں تھا، دبئی جانے کے لیے تیار ہوئے نیچے آ رہا تھا، ظائشہ کے پکارنے پر اسی طرف آیا۔ بھائی، وہ دراصل ہیر کو اسکول سے لانا ہے، آپ لے آئیں گے؟ ظائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس نے سادہ سے الفاظ میں کہا اور باہر نکل گیا۔ ہیر، تمہارے گھر سے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا؟ اس کی سہیلیوں میں سے ایک نے کہا۔ ابھی بھائی آ جائیں گے، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ دیکھو گول گپے، سامنے ہی گول گپے والا ٹھیلا دیکھ کر ہیر کے منہ میں پانی آیا۔ آؤ گول گپے کھائیں، اس کی دوست نے اسے للچائی نظروں سے گول گپے کے ٹھیلے کو دیکھتے ہوئے دیکھ کر پیشکش کی۔ دل تو میرا بہت ہے، اور سچ بتاؤں، انہیں دور سے دیکھ کر منہ میں پانی بھی آ رہا ہے، مگر کھا نہیں سکتی۔ وہ کیوں بھلا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ مما ناراض ہو جائیں گی اگر گلا خراب ہو گیا تو۔ ابھی وہ بات مکمل کر ہی رہی تھی کہ اس کے قریب ٹائرز کے چرچرانے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہیر بدک کر پیچھے ہوئی۔ بلیک چمچماتی پراڈو میں سے شیر زمان کو نکلتے ہوئے دیکھ ہیر کا خون خشک ہوا۔ آؤ ہیر، اس کی گھمبیر آواز سن کر ہیر کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اپنے گاگلز لگائے گاڑی کے پاس پورے جاہ و جلال سے کھڑا تھا۔ واٹ اے پرسنالٹی! ہیر کے دوستوں میں سے ایک نے شیر زمان کو دیکھ کر ہلکی آواز میں کہا۔ سو ہینڈسم! دوسری نے شیر زمان کی تعریف کی۔ یار ہیر، وہ ہینڈسم مین تیرا کیا لگتا ہے؟ تو نے کبھی بتایا نہیں ہمیں، دوسری نے شکوہ کیا۔ ہیر سن کہاں رہی تھی اس کی باتیں، اس کے اوسان تو شیر زمان کو سامنے دیکھ پہلے ہی خطا ہو چکے تھے۔ شیر زمان نے اسے اپنی جگہ پر ہی جمے ہوئے دیکھا تو اپنی گردن کو ٹیڑھا کیے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فرنٹ ڈور اوپن کیا اس کے بیٹھنے کے لیے۔ جاؤ ہیر! اس کی ایک دوست نے اسے تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ مردہ قدموں سے چلتے ہوئے گاڑی تک آئی اور اندر بیٹھی۔ شیر زمان نے دروازہ بند کیا اور پھر واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ہیر ونڈو کے ساتھ چپکی ہوئی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں شیر زمان کے مخصوص کلون کی مہک پھیلی ہوئی تھی جو اس کے نتنوں سے ٹکرا کر اس کے حواس مختل کیے دے رہی تھی۔ اس گھمبیر خاموشی میں شیر زمان کو اس کے زور زور سے دھڑکتے ہوئے دل کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس سناٹے کو شیر زمان کی آواز نے توڑا۔ جی ٹھیک۔ بمشکل اس کے حلق سے یہ الفاظ برآمد ہوئے تھے۔ ہیر نے گھر جانے والے راستے کے بجائے کسی اور راستے پر گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تو خوفزدہ نظروں سے شیر زمان کو دیکھا، مگر اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خود ہی ایک شاندار مال کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ گاڑی کو باہر سے لاک کیے اندر گیا۔ ہیر سہمی ہوئی چڑیا کے مانند وہیں جام بیٹھی رہی۔ پورے 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ شاپنگ بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ شیر زمان گاہے بگاہے ہیر پر نظر ڈالتا رہا مگر فی الوقت خاموش رہنے کا ہی سوچا، کیونکہ ابھی وہ ہیر کے کچے
ذہن میں کچھ بھی ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ خان حویلی آتے ہی ہیر دروازہ کھول کر ایسے باہر بھاگی جیسے پرندہ پنجرے سے نکل کر۔ شیر زمان نے اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو تعصب سے سر ہلایا اور بیگ اٹھا کر اندر آیا۔ تھینک یو بیٹا، یمنا نے اسے تشکرانہ انداز میں کہا۔ اٹس اوکے، یہ ہیر کے لیے ہے، اس کے ایک گریڈ حاصل کرنے کا گفٹ میری طرف سے۔ اگر ہیر کو اچھا لگے تو یہی ڈریس وہ ابتسام کی شادی پر پہنے تو مجھے اچھا لگے گا۔ شیر زمان نے اس کے لیے اگر کچھ لیا تھا تو اسے چھپ کر دینا گوارا نہ کیا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے ایسے دے رہا تھا کہ ہیر وہ گفٹ وصول بھی کر لے اور استعمال میں بھی لے آئے۔ یمنا اور ظائشہ نے اچنبے سے ایک دوسرے کو دیکھا، کہاں روکھا پھیکا سا شیر زمان اور کہاں یہ اچانک گفٹ، مگر کچھ دیر میں وہ یہی سوچ سکی تھی کہ شیر زمان جیسا بھی ہے دل کا برا نہیں ہے۔ پسند کیوں نہیں آئے گا ہیر کو؟ بھائی ضرور پہنے گی ہیر یہ ڈریس شادی میں، آخر پہلی بار اس کے بڑے بھائی نے اسے کوئی گفٹ دیا ہے۔ ہیر پاس بیٹھی پریشانی سے سر جھکائے ہوئے ناخن چبا رہی تھی۔ یمنا کی بات سن کر شیر زمان کے نارمل تاثرات پل بھر میں سپاٹ ہوئے۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ وہ اپنا بیگ لیے باہر کی طرف نکل گیا۔ آ گئے لاٹ صاحب؟ یس بابا جی بھیا، یہ کوئی بوڑھے تھوڑی نہ لگتے ہیں، آپ سے بس 4-5 سال ہی بڑے لگتے ہیں۔ جیسے ہم انہیں پاپس کہتے ہیں ویسے ہی آپ بھی کہا کریں۔ منت اٹلا کر بولی، کیوں پاپس؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر پہلے مجھے اس نکھٹو آوارہ سے پوچھ لینے دو کہ اسے سارا دن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے کہ نہیں؟ ارے بابا، جو کچھ نہیں کرتے اصل میں وہی تو سب کچھ کرتے ہیں۔ تمہاری یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ زیگن بھائی یا زریار بھائی کے ساتھ بزنس سنبھالنے کو، مگر آپ کی تو عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ارے میرے پیارے بابا، خان صاحب اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے اپنے اس پوتے کے لیے بہت سا پیسہ چھوڑ گئے ہیں۔ میں ساری عمر کام نہ بھی کروں تو آرام سے بیٹھ کر کھا سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی اس گھر کے سارے مرد کام کرتے ہیں، ایک مجھ جیسا معصوم بچہ نہیں بھی کرے گا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ ضامن اپنی حرکتیں سدھار لو ورنہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گے۔ چلے بابا، آپ کو میں اس سلسلے میں ایک مفت کا مشورہ دیتا ہوں۔ سب افراد جو لاؤنج میں موجود تھے اس کی بات منمک سے انداز میں سننے لگے۔ آپ نہ میری شادی کر دیں۔ میں نے اکثر بڑوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ شادی کے بعد جب لڑکوں پر ذمہ داری پڑتی ہے وہ خود بخود سدھر جاتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ اس کی بات سن کر سب کے کہے چھوٹے۔ زمارے، تمہارا بیٹا بالکل تم پر گیا ہے، زریار نے کہا۔ وہ کیسے؟ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے۔ ضامن نے پرشوق انداز میں پوچھا۔ جناب اپنی دلہن کو رخصتی کروانے اکیلے ہی پہنچ گئے تھے، زیگن نے مسکرا کر بتایا۔ زمارے بچوں کے سامنے تھوڑا خجل ہوا۔ میرے بیٹے کو کوئی بھی کچھ مت کہے، میرا شہزادہ بیٹا۔ زرشال نے ضامن کو اپنے پاس بلایا اور زرشال کے ساتھ لپٹ کر جنت اور منت کو انگوٹھا نیچے کیے چڑھانے لگا۔ مما میری ہیں، ہمارے پاس ہمارے پاپس ہیں۔ جنت اور منت دونوں کو زمارے کی اطراف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت کول ہے ہمارے پاپس، دونوں اپنے بابا کی شانوں سے لگیں۔ زمارے پیار بھری نظروں سے اپنے دونوں بیٹیوں کو دیکھا اور دل میں اپنی جان سے پیاری بیٹیوں کی نیک مقدر کی دعا کرنے لگا، مگر شاید کچھ دعائیں زمین سے آسمان کا سفر طے کرنے میں کچھ وقت لگا دیتی ہیں۔ شادی کی تیاریوں میں دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ضامن آج مہندی کی رسم کے لیے کچھ سامان لے کر اپنی ہیوی بائک پر سوار فل اسپیڈ سے گھر واپس جا رہا تھا۔ ایش ڈار
جو آج اہم میٹنگ کے لیے تیار ہو کر آئی تھیں، گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھیں کہ کوئی تیز رفتار بائک اس کے پاس سے گزری۔ کل رات شہر میں بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سڑک پر پانی ابھی تک جمع تھا۔ تیز رفتار ہیوی بائک کے قریب سے گزرنے پر گندے پانی کے چھینٹے اڑ کر ایش ڈار کے قیمتی ڈریس، پینٹ کوٹ کا نقشہ بگاڑ چکے تھے۔ وہ اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے سے جٹپٹا کر رہ گئیں۔ کل تک یہ 2 کوڑی کا لڑکا مجھے اپنے فارم ہاؤس میں چاہیے، اس کے زہر خن لہجے میں ازدہوں کی سی پھنکار تھی۔ وہ اپنے گارڈ سے مخاطب تھی جو مؤدب انداز میں سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، جنہوں نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا تاکہ ان کی میڈم باہر آ سکے۔ یہ ابھی جانتا نہیں کس پر کیچڑ اچھالا ہے اس نے، مرتے دم تک نہیں بھولے گا ایش ڈار کا نام۔ میٹنگ از کینسل۔ اس کی بھری آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی جو مقابل کو جلا کر بھسم کر دینے والی تھی۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر وہ اس کا دروازہ زور سے بند کر گئی۔ آج مہندی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی کہ کہے تھے، ساری حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ زریار اور زیگن اور زمارے تینوں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے۔ خان ہاؤس میں آج رونقیں ہی رونقیں تھیں، ہر طرف خوشیوں کی بہار اور رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ شہریار اور یمنا اپنی پوری فیملی کے ساتھ خان ہاؤس میں داخل ہوئے تو خان حویلی والوں نے، ان تمام لوگوں نے اس کا دولہانہ استقبال کیا۔ ابتسام کی نظروں میں تو آج سرشاری کی جھلک نمایاں تھی، کیونکہ اس نے جسے چاہا تھا اسے آسانی سے پانے جا رہا تھا۔ سب لڑکیوں نے زرد اور مختلف امتزاج کے خوبصورت ڈریس پہنے ہوئے تھے، باقی سب لڑکوں نے وائٹ کرتا شلوار پر سبز اور زرد رنگ کی چنری گلے میں ڈالے ہوئی تھی۔ جنت نے زرد اور آتشی گلابی کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، جبکہ منت نے زرد اور گرین، ہیر نے یلو کلر کا، ذائشہ نے زرد رنگ کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیا تھا، جس پر گوٹے کناری کا دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ قدرتی پھولوں کے زیور میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ آج کا فنکشن اکھٹے خان حویلی میں ہی ہونا قرار پایا تھا۔ اسی لیے سب کے سب وہاں موجود تھے، سوائے شیر زمان کے۔ اس نے نگاہ کے روز آنے کا وعدہ کیا تھا۔ لڑکے لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک زیان نے حسام کو مخاطب کیے پوچھا، اور بھائی حسام صاحب، کہاں غائب رہتے ہو آج کل؟ دکھائی ہی نہیں دیتے، کیا چکر ہے آخر؟ زیان نے کچھ مشکوک لہجے میں شرارت سے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں یار، بس آج کل کام تھوڑا بڑھ گیا تھا تو مصروف تھا۔ حسام نے ایک نظر سب کو دیکھتے مختصر جواب دیا۔ دل تو نہیں تھا اس فنکشن میں آنے کا، مگر اس کے بھائی کی مہندی میں وہی غائب ہوتا تو لوگ نہ جانے کیا سوچتے، اور وہ کسی کو بھی بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے بارے میں تو پوچھ لیا، اپنا بھی تو بتاؤ، تم کہاں غائب رہنے لگے ہو آج کل؟ حسام نے اسی کا سوال اسی کو لوٹایا تو وہ مسکرا اٹھا۔ ایسے کون سے کام ہیں جو اب تم بھی دکھائی نہیں دیتے؟ حسام نے شکوہ کیا۔ ارے یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل کچھ دنوں سے میٹنگز وغیرہ زیادہ تھیں اور شہر کے حالات بہت خراب ہیں۔ اب تمہیں کیا بتاؤں کیا کیا ہو رہا ہے شہر میں۔ زیان نے اس کا شکوہ دور کرتے ہوئے اسے تفصیل بتائی۔ ارے ابتسام بھائی کی تو سنی گئی، اب آپ کا کیا ارادہ ہے حسام جی؟ ضامن نے اس کی باتوں میں اپنا ٹکڑا لگایا۔ میرا تو ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں، حسام نے پنجے چھڑوائے۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ ضامن نے شرارت سے پوچھا۔ توبہ توبہ، میں ان خرافات میں نہیں پڑتا، زیان نے بیزاری سے کہا تھا۔ ضامن، محبت پر کسی کا بس نہیں چلتا، یہ وہ آسمانی تحفہ ہے جو جانے کب کہاں مل جائے۔ میں یہ مانتا ہوں، جو شخص خدا نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہو، اسے زندگی کی کوئی بھی دوسری طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی، وہ آپ کا ہو کر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارے حسام بھائی، آپ نے تو بہت گہری بات کر دی، لگتا ہے آپ پر محبت کا جذبہ اپنا جادو چلا چکا ہے۔
بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو، مگر ایک بات ہے، اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ صبر پسند آ جائے۔ بہت درد ہوتا ہے، برداشت کرنے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے میں کبھی اگلی سانس بھی نہیں لے پاؤں گا اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو۔ حسام جو اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، ضامن کی بات پر بے دھیانی میں سب کہہ گیا۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے ایک دم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تبھی مہندی کی رسم کا شور اٹھا تو بات ادھوری رہ گئی۔ حسام نے سکون کا سانس لیا۔ ابتسام بھائی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ابتسام فوراً پلٹا۔ منت جو ابھی اپنے دونوں ہاتھوں کو مہندی کے ڈیزائن سے بھروا کر آئی تھی، ابتسام کو یہ بتانے کہ اسے رسم کے لیے اسٹیج پر بلا رہے ہیں، اس کے اچانک مڑ جانے پر منت کے دونوں مہندی والے ہاتھ اس کے سفید کرتے کو داغدار کر گئے۔ اور سوری بھائی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور شرمندگی سے بولی، سوری کی بچی، اندھی ہو کیا؟ میرا سارا کرتا خراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی بڑی آنکھیں کیا بند کرنے کے لیے دی ہیں؟ کبھی ان کا استعمال بھی کر لیا کرو۔ اب رسموں میں کیا کپڑے پہن کر جاؤں گا؟ اس نے غصے میں آتے ہوئے منت کو بے ناک سنا ڈالی۔ منت کی آنکھوں میں اپنی بے عزتی کے باعث آنسو بھر گئے۔ جس شادی کے چکر میں آپ نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے، اللہ کرے آپ کی شادی ہی نہ ہو۔ منت نے وقتی غصے سے اسے واش روم کی طرف جاتے دیکھ کر پیچھے سے بد دعا دے ڈالی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، جانے کب اور کون سی دعا قبول ہو جائے۔